السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف، وہ بھی دلیل اور وضاحت کے ساتھ۔ تو دوستو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بھلی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ وضاحت: ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ بری، فضول اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنا نہ صرف ایک مومن کی پہچان ہے بلکہ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اسے ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دوسری نیکیوں میں مشغول ہونے کا موقع دیتا ہے۔ خاموشی بعض اوقات کلام سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ غیر ضروری گفتگو دل کو سخت کر دیتی ہے، جبکہ خاموشی غور و فکر، تقوی اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مہمان کے آنے پر اس کا اچھے اخلاق و انداز کے ساتھ استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا، سلام کرنا اور اس کی خاطرداری میں کسی طرح کی کمی نہ ہونے دینا۔ مہمان کا جائزہ: خصوصی اعزاز و اکرام 1 دن 1 رات ہے اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ وضاحت: کسی مومن کے لیے قطعی جائز نہیں کہ وہ کسی کی زمین یا زمین کا ٹکڑا ناحق طریقے سے ہڑپ لے یا جبرن طریقے سے اپنے حصے میں کر لے۔ اکثر معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ دار، پڑوسی، بھائی یا حکومت کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جو کہ ہرگز جائز نہیں۔ حقیقت میں ہم تمام مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس زمین قبر کی فکر میں تیاری میں لگ جائیں جہاں سے ہماری آخرت کی پہلی منزل شروع ہوگی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیاوی لذتوں، خواہشوں، چند زمین کے ٹکڑوں کی پرواہ میں کھو کر ہم اپنی آخرت برباد کر لیں۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ وضاحت: یعنی جو اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملے سے لوگوں کے دلوں میں اور دنیاوی معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی، نرمی، تواضع اور خوش اخلاق طرز اپنانے والے ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے مزاج ترازو میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص کے درمیان محبت کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ وضاحت: اگر 2 خاندانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہو تو ان رشتوں کو مزید مضبوط، پائیدار بنانے کا بہترین طریقہ رشتہ داری قائم کرنا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے تعلق کو مزید گہرا کرنا۔ ایسی ہی صورت میں اگر کسی مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے مائلہ یعنی دلچسپی یا جذبات پیدا ہو جائے تو ناجائز تعلقات میں پڑنے کے بجائے نکاح کا راستہ اختیار کرنا شریعت کا مطلوب اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ البتہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام شرعی تقاضے پورے کیے جائیں، جیسے ولی سرپرست کی اجازت، حق مہر کا تعین، ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی، تاکہ نکاح شرعی اور معتبر ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور وہ خود ایک طرف سے دوسرے کے بارے میں اچھی بات کہے یا اچھی بات بڑھا کر بیان کرے۔ وضاحت: لوگوں کے درمیان صلح و مصلحت کے خاطر اچھی باتوں کا سہارا لے کر جھوٹ بولنا درست ہے۔ یہ اس جھوٹ کے دائرے میں نہیں آتا
جس کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے، مثلاً زید سے یہ کہنا کہ میں نے عمر کو تمہاری تعریف کرتے ہوئے سنا ہے وغیرہ۔ اسی طرح کی بات عمر کے سامنے رکھنا، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ ان دونوں کا محسن ہے اور شریعت کی نظر میں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرنا چاہے تو چاہیے کہ جلد ہی کر لے۔ وضاحت: مسلمان کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو اسے فوراً حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ علم نہیں کہ کس کے ساتھ کیا حالت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، جو بھی اس کی استطاعت رکھے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی گناہ کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اور اخلاق سے پیش آؤ۔ وضاحت: اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ عرضت ہو جائے فوراً نیکی کر کے اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے نماز پڑھنا، صدقہ دینا یا کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ یہ نیک عمل اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی دین کا اہم حصہ ہے، کیونکہ اچھا اخلاق انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور معاشرتی تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وضاحت: شخص جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے چہرے پر کوئی گندگی دیکھتا ہے تو وہ قطعی گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے چہرے کی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے بلکہ وہ اسے فوراً صاف کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی مومن کے اندر کوئی کمی دیکھے تو اسے اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس کی کمی کو اپنی کمی سمجھے اور اسے صاف کرنے کی فوراً کوشش کرے۔ آئینہ کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہو جائے یا بادشاہی وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور بے خوف اور خطر حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کو بھی اسی آئینے کی طرح بے باک ہونا چاہیے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ وضاحت: اسلام میں حیا پر بہت زور دیا گیا اور حیا والے تعلیمات کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اور جو چیزیں بے حیائی کو فروغ دینے والی ہوں گی اور جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ حیا کو انسان کا قیمتی زیور قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کے نیک اور پاکیزہ اور سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، فحش ہوئی ظلم ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دو خصلتیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ایک صبر اور دوسرا حیا، اور جو لوگ بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، بے شک۔ اور نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، اس نے آرام پا لیا یا لوگوں نے اس سے آرام پا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، مومن شخص موت کے ساتھ دنیا کے رنج اور تکلیف سے آرام پا جاتا ہے، اور بدکار شخص کی موت سے لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پا جاتے ہیں۔ وضاحت: جو شخص پوری زندگی بھر رنج و غم تکلیف سے گزرتا ہے، کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا، لوگوں کے ظلم و زیادتی کو سہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچا رہتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو وہ مر کر دنیا کی مصیبتوں سے آرام پا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بدکار شخص سے جو لوگ کو اذیت و نقصان پہنچاتا ہے، مومن و غیر دین کے تمام لوگ اس کی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار رہتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ جس بستی میں یہ بدکار شخص رہتا ہے تو اس کے اوپر آئے عذاب کی وجہ سے درخت اور جانور ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب وہ شخص مر جاتا ہے تو لوگ، شہر،
درخت و جانور آرام پا جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیث شریف، وہ بھی دلیل اور وضاحت کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔